بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درس بخاری شریف میں دعاؤں کا بیان چل رہا تھا. اس کے کچھ آداب امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر رہے تھے. اس میں ایک ادب دعا میں ہاتھوں کے اٹھانے سے متعلق ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی اور اتنا زیادہ ہاتھوں کو اٹھایا کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا جبکہ وہ اسلمنا کے بجائے سبقنا کہہ رہا تھا. اس نے صراحتاً نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. سبقنا کا لفظ اس نے استعمال کیا. پھر بھی خالد بن ولید نے ان کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ خالد نے جو عمل کیا میں اس سے بری ہوں. انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اتنا زیادہ ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی میں نے دیکھی ہے. اب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ دعا کا ایک ادب ہے اور یہ ایک نیک فعلی ہے کہ اللہ ان ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اور اس کے بعد چہرے پر اس کو ملنا کہ جو رحمت اللہ کی میرے ہاتھوں میں آ گئی اور اللہ یہ میرے جسم میں منتقل فرما دے. یہ ایک نیک فعلی ہے, ایک معنوی چیز ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمیں یقین ہے کہ جس در پہ ہم نے ہاتھوں کو پھیلایا ہے یہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں. لیکن یہ دعائیں دو طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک تو مصنون دعائیں ہیں جو ہم مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے, اٹھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے, بیت الخلا جانے سے پہلے, بیت الخلا سے نکل کر کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد. ان مصنوع دعاؤں میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادعیہ معصورہ میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. جو ہم مختلف اوقات میں دعائیں مانگتے ہیں یہ دعا بھی ہے اور ایک ذکر بھی ہے. گویا کہ یہ اذکار میں سے ہے, اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو وہ بھی ایک عام معمول ہاتھوں کو اٹھانا تھا اور وہ تھا حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ سینے کے مقابل میں ہاتھ آ جائے. سینے کے مقابل. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت ہاتھ زیادہ اٹھا لیتے ہیں, بعض بالکل نیچے رکھتے ہیں اور پھر اسی طرح ہاتھوں کے درمیان کچھ لوگ زیادہ فاصلہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سب احادیث میں صاف موجود ہے کہ صرف بعض اوقات جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر اور استسقاء کے موقع پر جب اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ بارش کو اللہ سے مانگا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اتنے اٹھا دیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی صحابہ نے دیکھی. لیکن عام معمول یہی تھا کہ ہاتھوں کو سینے کے مقابل میں اور نہ ان میں زیادہ کشادگی ہو, نہ ان کو بالکل بند کر لیا جائے. کہ بعض لوگ اس کو بند کر لیتے ہیں, ملا لیتے ہیں, تو ہاتھوں کو سیدھا جیسے کوئی آسمان سے چیز اتر رہی ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اس طرح انسان اللہ سے دعائیں مانگے. تو یہ عام معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ بھائی ہم سب کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی نصیب فرمائے اور مانگنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں